ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر تشریف فرما ہے۔ وہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کی پروقار محفل جس ذات عالی شان کی شان میں منعقد کی گئی ہے، وہ قبیلہ بنو سعد میں کھیلتا ہوا وہ بچہ ہے جو در یتیم بھی ہے اور والی کون و مقام بھی ہے۔ وہ اسیر شیب ابی طالب بھی ہے اور آقائے دو جہاں بھی۔ وہ مضروب وادی طائف بھی ہے اور شافع محشر بھی۔ وہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جن کی خاک کف و پا کو چوم لینے سے بلندیوں کی سند آسمان سے ملتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، ابو بکر جب میرے محبوب کے قدموں میں آتا ہے تو ابو بکر نہیں رہتا، صدیق بن جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب آتے ہیں تو فاروق بن جاتے ہیں، عثمان ابن عفان آتے ہیں ذی النورین بن جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب آتے ہیں تو حیدر کرار بن جاتے ہیں، امیر معاویہ آتے ہیں تو کاتب وحی بن جاتے ہیں۔
حمزہ آتے ہیں تو سید الشہداء بن جاتے ہیں، حنظلہ آتے ہیں تو غسیل الملائکہ بن جاتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں، ابو ہریرہ آتے ہیں تو محدث زمان بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں تو مفسر قرآن بن جاتے ہیں، حبشے سے آنے والا کالے سے رنگ کا غلام بلال جب حبشے سے چل کے محمد کے قدموں میں آتا ہے تو وہ غلام نہیں رہتا، وہ ساری کائنات کا سردار بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، میں نے دیکھا جو چور اور ڈاکو تھے وہ محافظ اور نگہبان بن جاتے ہیں، جو فاسق و فاجر تھے وہ زاہد و پارسا بن جاتے ہیں، جو شرابی اور بدکار تھے وہ شب زندہ دار بن جاتے ہیں، جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما اور مقتدا بن جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، جو بد تھا وہ نیک بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیسی عظمت و شان والا پیغمبر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، دنیا میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ورق گردانی کر کے دیکھ لیں، قرآن کریم کو کھول کے دیکھ لیں، دنیا میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو رب کائنات نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں قرآن کریم سے چند مقام پڑھے دیتا ہوں، امام کائنات کی عظمت اور رفعت کا تمہیں پتہ چل جائے اور میرے مسلک کا بھی تمہیں تعارف ہو جائے۔ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے اور فساد کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا،
مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا مسلک اہل حدیث نام ہے مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ کے اعلان کا مسلک اہل حدیث نام ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے پیغام کا مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا مسلک اہل حدیث نام ہے سنت کے عروج کا حدیث کے تموج کا مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا بدعات کے مٹانے کا مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا درایت کا ثقافت کا فقاہت کا ودیت کا بداعت کا ندرت کا ہدایت کا مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا الفت کا جرت کا شجاعت کا تتلے والی والوں رکاوٹیں ڈالنے والے کو جا کے بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا فرمان آقا ذی شان کا کس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو کس کو روک رہے ہو سن لو کائنات کے رب کی قسم ہے ہم یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر علامہ احسان الہی ظہیر کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے ان ظالموں سے کتاب و سنت کے ٹنک بن کے ٹکرا کے رہیں گے تیار ہو چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامت تیرا کافنا جمعیت اہل حدیث پاکستان للکار ہے اور روٹی کھا لیجئے کہ کھا لیجئے یہ ماشاءاللہ پھر بول دے کیوں نہیں ایک آج شاہدہ سپیکر نہیں بول دا پہ ایک تشی نہیں بول دے میں صداقت مسلک حق اہل حدیث حقانیت مسلک حق اہل حدیث یارو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ عزم کر لیا ہے پختہ ارادہ کر لیا ہے ہم ساری رکاوٹیں توڑ کر اپنے مرشد و مخدوم کی طرح پاکستان میں کتاب و سنت کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے توحید کے پریرے لہرا کے چھوڑیں گے ختم نبوت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے صحابہ کی عظمت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے تیار ہو لہرانے کے لیے اب بولو تیار ہو تمہیں معلوم ہے تمہیں پتہ ہے تمہیں علم ہے تمہیں خبر ہے حیدرآباد کی سرزمین پر فاروق اعظم کے ساتھ کیا کیا گیا ہے پتہ ہے کیا ساری زندگی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھروں کو لوٹ جاؤ گے یا مجھے بول کے بتاؤ صحابہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے حشام کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بول کے بتاؤ صحابہ کی عظمت کے لیے قدم سے قدم ملاؤ گے توحید کا پرچم لہراؤ گے کتاب و سنت کے جھنڈے بلند کرو گے کائنات کے رب کی قسم ہے تم نے کیا سمجھا ہے شام اکیلا ہے
ابتسام اکیلا ہے اور احسان الہی شہیر کے ان بیٹوں کے کمر کے پیچھے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں احسان الہی شہیر کے روحانی فرزند کھڑے ہیں۔ اللہم لبیک 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 لبیک۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، عظمت کے، رفعت کے جلسے روکنے والوں، ہم تمہیں وارننگ دے کے جا رہے ہیں۔ ہم بزدل بھی نہیں ہیں، ہم جھکنے والے بھی نہیں ہیں، بکنے والے بھی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جلسوں کو کوئی روک سکتا؟ ماضی یاد کر لو، ہمارے مرشد و مخدوم کے جلسوں کو تم نے روکا، اور میرے مرشد و مخدوم نے ملتان کی سرزمین پہ کہا تھا، تم اگر میرا جلسہ باغ میں نہیں ہونے دو گے تو میں تمہارے گھر کے سامنے جلسہ کروں گا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہم بیٹے کس کے ہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہمارا تعلق کس سے ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہمارا رشتہ کس سے ہے۔ اور ہم اس قائد کے ماننے والے ہیں جس نے کٹ جانا گوارا کر لیا، مٹ جانا گوارا کر لیا، مر جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام پہ آنچ آنے دینا گوارا کرو گے؟ تکبیر! مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، شان صحابہ، صدیق کا منکر کافر ہے، صدیق کا منکر عمر کا منکر، عثمان کا منکر، علی کا سنو، منکر، اسلام کا بے باک سپاہی ہے، اسلام کا بے باک سپاہی۔ یارو پھر محبت کا اظہار تو کرو، کسی انداز سے کرو، اس انداز سے کرو دشمنان صحابہ کو پتہ چل جائے صحابہ کے دیوانے زندہ ہیں، اور صحابہ کے دیوانے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، ان کو میدان سے بھگا کے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تمہاری محبت کا جائزہ لوں، میں دیکھتا ہوں صحابہ سے تمہیں کتنا پیار ہے۔ میں کہوں گا میرا پیار، آپ نے کہنا ہے صحابہ، ہمارا پیار، اب پتہ چلے گا تمہاری محبت کا، اب پتہ چلے گا تمہاری عقیدت کا۔ سینے کا زور لگا کے دنیا کو بتاؤ یہ صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں، اور بتاؤ ہمارا پیار۔ نہیں 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 نہیں، میں آگے نہیں جانا، بول کے بتاؤ مجھے معلوم ہونا چاہیے تم جاگ رہے ہو۔ میں شام بھائی کو دعوت تب دوں گا جب مجھے معلوم ہو تم ہوشیار ہو، تم بیدار ہو، تم جاگ رہے ہو، پھر میں بلاؤں گا۔ بولو، مجھے بول کے بتاؤ، جرت سے بتاؤ، ہمت سے بتاؤ، بہادری سے بتاؤ، آواز بلند کر کے بتاؤ، ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری تڑپ، ہماری آن، ہماری شان، ہماری زندگی، ہماری جان، آقا کے یار، آقا کے یار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے غمخوار، شاہوں کے سلطان، مجھے بول کے بتاؤ وارث قرآن، رحمت کی کال، ہماری جند جان، آقا کے دربار، اور مجھے بول کے بتاؤ محمد پہ قربان۔ نعرہ تکبیر!
जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ऊंची कहो, हम सहाबा से, सारे बोल के बताओ, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं ये भी सुन लो आज। क्यों मोहब्बत करते हैं? उनकी नमाजों की वजह से नहीं, उनके रोजों की वजह से नहीं। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं उनके तकवे की वजह से नहीं, उनकी तहारत की वजह से नहीं, उनकी सहानत की वजह से नहीं, उनकी फतानत की वजह से नहीं, उनकी अमानत की वजह से नहीं, उनकी दयानत की वजह से नहीं, उनकी सदाकत की वजह से नहीं, उनकी अदालत की वजह से नहीं, उनकी शराफत की वजह से नहीं, उनकी सखावत की वजह से नहीं। हाँ हाँ, हम मोहब्बत करते हैं उनकी इबादत की वजह से नहीं, उनकी रियाजत की वजह से नहीं। और दुनिया को बताओ, हम मोहब्बत करते हैं मन अहब्बहुम फाबे हुब्बी। हम नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो अपने आका और मौला जनाब मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से करते हैं। अब पता चलेगा तुम्हें नबी से कितनी मोहब्बत है। सहाबा के लिए वो बोलेगा, सहाबा के लिए वो बोलेगा जिसे नबी से मोहब्बत है, जिसे नबी से। लोग मुझे पूछते हैं शाम और इब्तिसाम को आराम क्यों नहीं आता? ये क्यों सहाबा सहाबा करते हैं? मैंने कहा, मैंने एक दिन बेगम कोट के चौक में अपने मुर्शद व मखदूम को कहते हुए सुना था, और मेरे मुर्शद व मखदूम ने कहा था, लोगों ने पूछा, कहा अल्लाह की कसम अगर सिद्दीक और फारूक को गाली पड़ती है तो ईशान इलाही ज़हीर को नींद नहीं आती। ईशान इलाही ज़हीर को नींद नहीं आती। ये बेटे किसके हैं? तुम किसके बेटे हो? और जरा सोचो तो सही, खुदा की कसम आज हम गफलत की चादर ओढ़े हुए सोए हुए हैं और फारूक को गाली दी जा रही है और फारूक के पुतले जलाए जा रहे हैं। मर जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। और मैं इसीलिए कहता हूं, ओ हमारे जिंदाबाद के नारे ना लगाओ, ओ हमें जिंदाबाद ना कहो। हमारा जिंदाबाद का नारा उस दिन लगाना जब पाकिस्तान में जनाबे मोहम्मद के सहाबा जिंदाबाद होंगे। कहो इंशाअल्लाह। और हम जिंदाबाद करवा के छोड़ेंगे, शाम की क़यादत में ये लोहा मनवा के छोड़ेंगे, सहाबा की अजमत के डंके बजा के छोड़ेंगे, सहाबा के दुश्मनों को यहां से भगा के छोड़ेंगे। शर्म नहीं आती? सदाकत मसलक हक्काने हदीस, जन्नत अल-बकी का मेहमान, जन्नत अल-बकी का मेहमान, इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही, हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम सहाबा के डंके बजाएंगे। पता किस तारीख को? 23 नवंबर को अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, गुजरांवाला की तारीख की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस। याद है आपको? अब बोलो, याद है? 23 नवंबर याद है? जामिया नसरुल उलूम में इंशाअल्लाह हम सहाबा की अजमत के डंके बजाएंगे और मोहम्मद के सहाबा का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। जाने के लिए तैयारी आज से शुरू करोगे और जुर्रत और बहादुरी से नसरुल उलूम का रुख करोगे, सहाबा की अजमत का गलगला मचाने के लिए आओगे। इनको बताओगे फारूक कौन है? बताओगे? और इंशाअल्लाह हम बताएंगे। इंशाअल्लाह हम सारे कहो, हम
سارے کہو ہم بتائیں گے. جاؤ پکڑ لو مجھے، پکڑ لو شام کو، پکڑ لو ابتسام کو، پکڑ لو. پکڑنا کیا ہے؟ جیل کی کال کوٹری میں بند کرنا کیا ہے؟ اور کائنات کے رب کی قسم ہے ہمیں ہمارے مرشد و مخدوم کی طرح ذبح کر دو، پھر بھی صحابہ کی عظمت بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے. فاروق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ. کون ہے فاروق؟ شان صحابہ، عزت صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. اچھا مینوں یہ دسو، پاکستان. اور مینوں یہ دسو شیر میں تے ہشام تے ذاکر تے نہیں میاں کہ تسی بھی شیر ہو تے بول دے کیوں نہیں؟ بول دے کیوں نہیں؟ اور ہشام گلی گلی بول رہا ہے، ذاکر گلی گلی بول رہا ہے، نعیم گلی گلی بول رہا ہے، طارق یزدانی گلی گلی بول رہا ہے. اٹھو ان کے قدموں سے قدم ملا کے بولنا شروع کر دو. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں بولنا شروع کر دو. ہم عمر فاروق کی شان میں کسی کو گستاخی کرنے کی اجازت، اونچی کو اجازت، اجازت، گستاخی کرنے والے کو معافی نہیں دیں گے. اللہ کون ہے فاروق؟ کون ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے سارے صحابہ جنتی ہیں. ابو بکر کی الف سے لے کے معاویہ کی یا تک سارے صحابہ. اونچی کہو سارے صحابہ. یار تم جنتی کہتے ہوئے ڈرتے ہو، وہ گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ کب غیرت جاگے گی مومن تیری؟ کب ہوش میں آئے گا تو؟ مجھے بتاؤ تیرے خرمن میں آگ کب لگے گی؟ تیرا ایمان حرارت میں کب آئے گا؟ جس کا جو جی چاہتا ہے فاروق کو، صدیق کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے. اب ہم یہ ہونے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ. لیکن سنو، جس کو گالی دے رہے ہو، جس کے پتلے جلا رہے ہو، اس کے جنتی ہونے میں اور باقی صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق ہے. اس کے جنتی ہونے میں اور باقی صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کائنات کا امام معراج پہ گیا، رسول ہاشمی سیر کے لیے گیا، سیر کرتا کرتا جنت میں پہنچا. پہنچے کہ نہیں جنت میں؟ آقا فرماتے ہیں دخلت الجنہ فابصرت قصرا. میں جنت میں داخل ہوا، سامنے مجھے ایک خوبصورت محل نظر آیا. میں نے فوراً پوچھا قلت لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ یہ آپ کے جانثار وفادار عمر بن خطاب کا ہے. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن عمر وہ جنتی ہے جس کا جنت میں محل نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. جس کا محل نبی اپنی آنکھوں سے جنت میں، اس عمر کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت دو گے؟ اور گلی گلی آواز اٹھاؤ گے؟ موبائل سب کے پاس موجود ہیں، اب سب کو چلانے بھی آتے ہیں. اور فاروق کے حق میں ایک ایک پوسٹ جا کے لگاؤ گے؟
ایسے نہیں سارے بول کے بتاؤ، جوان بھی بتائیں، بوڑھے بھی بتائیں، بچے بھی بتائیں، اپنے بھی بتائیں، بیگانے بھی بتائیں، نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے صبح انشاءاللہ فاروق کی عظمت کی ایک پوسٹ لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب سیرت النبی کی تقریر ہدار رہی، یہ تقریر ہوگی اب کہاں؟ 5 اکتوبر کو شان معراج ہال میں۔ کہاں؟ یاد نہیں آیا تم؟ شان معراج ہال، سیالکوٹ روڈ، گجرانوالہ میں انشاءاللہ وہاں سیرت امام اعظم پر بات ہوگی۔ قائد محترم تشریف فرما ہے، آپ سے مفصل و مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں جو سوچ کے آیا تھا وہ ساتھ ہی لے کے جا رہا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ سال سے ہی انشاءاللہ 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 ہمیں شامل آئی ظہیر کو، اپنے اس چھوٹے بھائی کو یہ یقین دلا کے یہاں سے بھیجیں گے، ہے شام اب تو اکیلا نہیں ہے۔ بڑی اچھی انشاءاللہ کھیے تسی، ایڈے وفادار ہو، بولنا بھی پسند نہیں کر دے تے جے تیرے جان نثار، پیشوار پیشوار، تیرے جان نثار، پیشوار پیشوار۔ اب مجھے ہر دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ جاتے ہیں، جب لوگ قرآن سنتے کہتے واہ شاہ جی واہ، تے جس میں پولیس آ جاندی آندے جا شاہ جی، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کلہ ہی جا۔ ایسا تو نہیں ہونے دو گے، اونچی بتاؤ، ایسا تو نہیں ہونے دو گے؟ حشام کے قدموں سے قدم ملا کے چلو گے؟ قرآن و سنت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، پاکستان کی فضاؤں میں ایک دن پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا، یا صحابہ کی عظمت کا لہرائے گا۔